توجہ، اور اگر دوسری تشریح لیں گے تو اگر ہم سارے جوان اس میں آ سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے نمبر پر شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے جوانی گزاری اس طرح سے کہ اپنی جوانی کو داغ لگنے نہیں دیا، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ جوانی گزاری۔ اور اس کے بعد اور آگے فرمایا کہ رجل دعته امرأة، ذرا سا سوچیں اگر ہمارے لیے یہ امتحان آ گیا تو کیا ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر یہ امتحان آ گیا، کیا امتحان؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا مرد رجل دعته، جس کو آفر کیا، امرأۃ، کسی خاتون نے، ذات جمال و حسب، جو بڑی خوبصورت اور اونچے خاندان کی، اس نے آفر کیا گناہ کا۔ رجل، ایسا مرد، دعته، اس کو بلایا، امرأۃ، خاتون نے، ذات جمال و حسب، اونچے خاندان و خوبصورت باڈی والی، فقال انی اخاف اللہ، اس مرد نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کر کے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں وی آئی پی ہوگا، یعنی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو میٹر لگا کر کے پھر کسی اور کو جواب نہیں دینا ہے، پھر اپنے سے پوچھنا ہے اگر ہمارے لیے ایسا امتحان آ گیا تو کیا ہم بچا پائیں گے؟ یہ امتحان کہیں بھی آ سکتا ہے، بڑھاپے میں تو مشکل ہے، شادی شدہ لوگوں اور صاحب اولادوں کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا کم، لیکن جو جوانی کی زندگی میں ہے، رشتہ داری میں، کلاسوں میں، دفتروں میں، فنکشنوں میں، ہاسپٹلوں میں، کالجوں میں، کورٹوں میں، اور کہاں کہاں، مالز میں، اگر اس طرح کا امتحان آ گیا تو کیا ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ ہو سکتا ہے اس وقت کہیں گے لازماً میں اپنے آپ کو بچا پاؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت نہ بچا، اس وقت ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم اپنے نفس کو قابو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہمارا ایمان، ہمارا مضبوط کیریکٹر اس طرح کا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے آپ کو داغ لگنے نہیں دیں گے۔ پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب وقت کی فرسٹ لیڈی نے، خوبصورت ترین خاتون نے جب گناہ کی دعوت دی اور ماحول ایسا بنا کہ وہاں کوئی خطرہ تھا ہی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ڈانٹنے والا نہیں، بادشاہ کہیں اور ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو بچا لیا اور داغ لگنے نہیں دیا۔ اس لیے ورنہ اللہ تعالیٰ شانوں کو کیا ضرورت ہے یہ وقت۔ ہمارے ہاں کشمیر کی جو تاریخیں لکھی گئی ہیں ان تاریخوں میں ایک تاریخ کا نام ہے تاریخ حسن، وہ لکھنے والے کا نام تھا غلام حسن، تو بڑی دلچسپ تاریخ اس نے لکھی ہے، بلکہ کشمیر کی جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں تاریخ وہی ہے۔ مورخ غلام حسن نے کتاب لکھی ہے، اس میں ایک جگہ اس نے لکھا، اس میں کشمیر کے عجائبات بھی ہیں، ان عجائبات میں سے ایک جگہ اس نے واقعہ لکھا ہے کہ کسی خاتون نے کسی نوجوان لڑکے کو گناہ کی دعوت دی اور اس لڑکے نے اپنے آپ کو بچانے کی تمام کوشش کی، مگر وہ لگا کہ میں بچ نہیں پاؤں گا، کیونکہ وہ خاتون اس نوجوان لڑکے کو اپنے گھر لے گئی تھی اور وہ اونچے درجے کی خاتون رہی ہے، شوہر اس کا یا تو مر چکا تھا یا کہیں سفر میں گیا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کو گھر کو لاک کیا اور لڑکے کو جب محسوس یہ ہوا کہ میں اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤں گا اور یہ شاید مجھ سے گناہ کروا ہی لے گی، تو جذبات میں آ کر اس نے کیا کہا کہ لگا صاحب میں تھوڑی دیر پہلے باتھ روم جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا، اس کے بعد پھر مجھے کچن میں تھوڑی دیر جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ باتھ روم ہے اور یہ کچن ہے، چنانچہ وہ کچن میں چلا گیا اور وہاں سے چھری اٹھائی اور اپنے پرائیویٹ پارٹ کو کاٹ کر کے کہا آپ اس کے پیچھے ہیں یا آپ لے لیجیے۔ ظاہر اسلام کا حکم یہ تو نہیں ہے، لیکن یہاں تک جب انسان بچانے پر آتا ہے تو یہ بھی کر دیتا ہے۔ تاریخ حسن میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ لوگوں کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی جوانی کو برباد نہیں ہونے دیں گے، اور یہ برباد نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے آپ کو بہت لڑنا پڑے گا اپنے آپ سے، قدم قدم پر آپ کو کولڈ وار کھیلنا ہے۔ آپ کو جو ہی صبح گھر سے نکلیں گے آپ کو اپنی آنکھوں کا امتحان ہے، آپ کو اپنی جوانی کا امتحان ہے، آپ کو وہاں سے بڑی محبت کی باتیں ملنے کو ملے گی، اس وقت اپنے آپ کو بچانا۔ اگر آپ بچانے میں اپنے آپ کو کامیاب ہو گئے تو اگلی زندگی آپ کی شائننگ بنے گی، اور اگر نہیں تو جب آپ کی یہ جوانی داغدار ہوگی تو اگلی زندگی کے کامیاب ہونے کے چانسز ختم سے ختم ہوتے جائیں گے، اور بعد میں انسان تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، خاص طور پر وہ بندہ جو اللہ کے غضب کے شکار ہو گیا۔ چنانچہ بے شمار نوجوان اس وقت ڈپریشن کا شکار،
اینزائٹی کا شکار ہے، سب کچھ ہے مگر پھر بھی پریشان ہے۔ میں جموں میں تھا، ایک نوجوان لڑکا مجھ سے ملنے کے لیے آیا، والد اس کے بہت بڑے افسر ہیں، وہ لے کر کے آ گئے اور بیٹا ابا جان سے کہہ رہا ڈیڈی آپ دور بیٹھو مجھے بات کرنی ہے۔ اب وہ کہتا ہے، کہنے لگا جناب میں چونکہ مالدار گھر کا ہوں، تقریباً 1,00,000 روپے مہینے کا میں خرچ کرتا ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، صرف ایک غلطی میں نے اب تک نہیں کی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھکائی، باقی سب کچھ میں کر چکا۔ میں نے کہا اب کیا ہے؟ کہنے لگا اب اس وقت صورتحال یہ ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے سکون ہے، نہ میں کھانا پچتا ہے، نہ مجھے باتھ روم صحیح آتا ہے، میں کھڑا بھی ہوتا ہوں تو کپ کپاتا ہوں، لیور بھی ختم ہو چکا ہے، کڈنیاں کام نہیں کر رہی ہیں، ڈاکٹروں نے کہا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، اور اب نہ سکون ہے نہ خوشی ہے نہ صحت ہے، اب میں کیا کروں گا اس وقت؟ اللہ کو ناراض کر کے آپ جوانی گزاریں گے، آپ خوش رہیں گے؟ ہاں چند دن آپ کو خوشی آئے گی، آپ ڈرگس کر کے وقتی طور پر خوش ہوں گے، غلط تعلقات کے وقتی طور پہ مزے آئیں گے، آپ رات بھر ویڈیو کالیں گے کرتے رہیں گے، کچھ وقت تو گزرے گا اس میں، لیکن آگے چل کر کے کچھ ہی دن کے بعد آپ کا دل بھر جائے گا، اس کے بعد جب ٹینشن شروع ہوگا وہ ٹینشن بھی ختم نہیں ہوگا، پھر ڈپریشن کا شکار ہوں گے وہ ختم نہیں ہوگا، پھر وہ سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہو تم اطمینان ڈھونڈتے ہو بدکاریوں میں، تم خوشیاں ڈھونڈتے ہو مجھ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، ہاں وقتی طور پر تمہیں مزہ آئے گا لیکن آگے چل کر کے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، پڑھے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کفر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے، ہمارا یہ نام بھی نہ ہوتا، ہماری یہ شکلیں بھی نہ ہوتی، ہماری یہ سوچ بھی نہ ہوتی، ہماری یہ منزلیں بھی نہ ہوتی، ہماری آرزویں بھی نہ ہوتی، اور ہمارے زبان پر نہ اللہ کا نام ہوتا نہ اللہ کے نبی کا نام ہوتا۔ ہم کیوں سمجھیں گے اپنے آپ کو ہم کچھ نہیں ہیں؟ ہم بہت قیمتی ہیں، ہم بہت قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں۔ حدیث میں ہے، ہمارے علماء نے حدیث پڑھائی ہوگی، پڑھائیں گے بھی، آگے بھی پڑھائی ہوگی، بیان بھی کی ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف کے آخری پیج پر حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا، مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا۔ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، ہم اس میں شامل نہیں کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ ہم نے تو نہیں دیکھا انہیں، ہم اس زمانے میں نہیں، وہ یہاں نہیں، ہم یہاں ہیں وہ یہاں نہیں، وہ وہاں تھے ہم وہاں نہیں، وہ اس دور میں تھے ہم آج کے دور میں ہیں، ہمارے ان کے درمیان فاصلے ہیں، 1500 سال کا ڈسٹنس فاصلہ ہے، ملک کا بھی فاصلہ ہے، اس کا بھی ہے، لیکن ہم دل کے یقین کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول۔ ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں جس کیٹیگری کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارک۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، صحابہ کرام کو 1 مرتبہ اور ہمیں 7 مرتبہ کیوں؟ جواب اس کا دوسری حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا بتاؤ کس کا ایمان عجیب تر ہے؟ صحابہ کرام نے سوچا، پھر انہیں کہا نبیوں کا ایمان۔ آپ نے فرمایا نبی خدا گناہوں سے معصوم، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان کا ایمان سب سے عجیب کیسے ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر فرشتوں کا ایمان سب سے عجیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا فرشتوں کا ایمان ایسے کیسے عجیب، وہ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے؟ تم نے تو مجھے دیکھا، یعنی تم نے مجھے دیکھا، میری ملاقاتیں تم سے ہوئی، میرے معجزات تم نے دیکھے، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے؟ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے نبی زیادہ جانتے ہیں کس کا ایمان عجیب ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس امتی کا ایمان سب سے عجیب جسے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ ہم اس میں شامل، ہم نے انہیں نہیں دیکھا، ہم نے انہیں نہیں دیکھا، مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے جسے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ اور ایک تیسری حدیث میں فرمایا صحابہ کرام سے میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم؟ فرمایا نہیں، تو میرے صحابہ ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ میرے بعد جو آنے والے ہیں، ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی وہ یہ چاہیں گے اپنے اہل و عیال و مال و بتاؤ کو قربان کر کے مجھ سے ملیں، میرا بھی جی چاہتا ہے ان سے ملے۔
تو ہم اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھیں، ہم بہت قیمتی ہیں. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا، ہم مسلمان ہیں. ہم ایسی جوانی گزاریں گے اللہ خوش ہو جائیں میرا بندہ جوان کتنا اچھا، اللہ کے نبی خوش ہو جائیں میرا امتی جوان کتنا اچھا. ہم اپنے والدین کے لیے درد سر نہیں، ہم اپنے والدین کے لیے سرمایہ بنیں گے. یاد رکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ختم کر رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا کے ذریعے سے میسج دیتے تھے. دعا ایک ایسی چیز کی کر رہے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، مگر دعا کرتے تھے. مثلا آپ نے دعا کی، یا اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچانا جو بیوی مجھے وقت سے پہلے بڑھاپے کو پہنچا دے. اللہ انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، حالانکہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے. تو پھر کیوں یہ دعا کی؟ پھر آگے آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچانا جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے. تو اللہ کے نبی کے گھر میں تو ایسی اولاد کوئی نہیں ہے. وہاں تو جو صاحبزادے تھے وہ بچپن میں وفات پا گئے. آپ کی بیٹیاں 4 تھی، 3 صاحبزادیاں چلی گئیں، ایک فاطمہ پیچھے تھی. اور فاطمہ وہ خاتون ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ تو بیزا تو کبھی دی، اور فرمایا جنت کی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ ہیں. تو فاطمہ کے بارے میں تو خطرہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حضور کے لیے وبال جان بن جائیں گی. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب ومن والد یکون علی وبالا، میں ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے وبال بن جائے. یہ میسج دیا اولاد کو کہ میرے گھر میں تو ایسی اولاد نہیں ہے، تم اپنے والدین کے لیے وبال مت بننا، تم اپنے والدین کے لیے درد سر مت بننا. میرے نوجوان بھائیوں، آپ بندے ہیں اللہ کے، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم امتی ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سرمایہ ہیں ملت اسلامیہ کے، ہم ذخیرہ بننے والے اپنے والدین کے لیے. اور مستقبل میں آپ اپنے والدین کا سہارا ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بڑے ہوں